ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اس پروگرام کے تعلق سے میرے اور آپ کے درمیان کچھ ایسا رشتہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ پروگرام نہیں رہا، اس میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی، لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے باتیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہیں۔ میں آپ کے مقابلے میں شروع ہی سے بہت لالچی اور خود پرست کا انسان رہا ہوں، بس یہ شروع سے ہے۔ میری ماں جب ہم سب بھائیوں کو بیر بانٹا کرتی تھی، لکاٹ، بیر، گندیریاں، جامنے، تو میری یہ آرزو ہوتی تھی کہ مجھے زیادہ ملے، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے زیادہ ملے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے میں اب سوچتا ہوں تو حلوائی کی دکان کے آگے سے میں بہت آہستگی سے چل رہا تھا اور چیزوں کو سوکرتا گردن گھما گھما کے دیکھتا رہا جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خام خواہ سلام کرنے لگ جاتا تھا کہ اور وہ نامانوس بابا بھی جو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ زندگی رہی اور ایسے ہی چلتی رہی، اور بڑا ہو گیا تو ایسے ہی چلتی ساتھ آئی۔ پچھلے سال یہ خواہش بڑی تیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی کوئی خدمت کی طرف رجوع کر سکتا ہوں۔ میرے چھوٹے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفائی کام کر رہے ہیں، تو مجھ سے یہ کام ہو سکے گا یا میری قسمت میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی آ جاتی، کوئی ایسا وقت نہیں ملتا تھا کہ مجھے اس بات کا یا اس درخواست کا کوئی جواب ملے۔ پچھلے دنوں 22 دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات بڑی شدید دھند میں لپٹا رہا ہمارا علاقہ، لاہور کا، سیالکوٹ کا خاص طور پہ۔ تو میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بالکل اکیلا، باقی کے لوگ گھر کے سوئے ہوئے تھے، کھڑکی کھول کر دھند کا نظارہ کرتا رہا، اور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلا ہوں اور بہت ہی اکیلا ہوں اور رات کا وقت ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، تو مجھے میرے اس سوال کا جواب موصول ہوگا۔ اور میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیمومل ٹی وہ پی رہا تھا اپنی سماوار میں سے نکال کے، کیموملا یا کہتے ہیں اسے اس میں لیٹن زبان میں۔ یہ چائے بڑی مفید چائے، اس سے کچھ ذہن کے پردے بھی کھلتے ہیں، کچھ روح کے پردے بھی کھلتے ہیں، اور ان میں کچھ عجیب طرح کا ایک مناسبت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیموملا تھی جب میں اٹلی میں تھا، اس سے 54-55 برس پہلے، اور میرے باس نے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوتی۔ دیار غیر میں کسی اور حکومت کی نوکری کرتے ہوئے کچھ ایسا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور آدمی آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے سال ٹرائی کر سکیں، یعنی مجھے سے پوچھا جا رہا ہے، تو تکلیف دہ بات ہے نا، بات یہ بڑی۔ تو میں بہت دکھی تھا، حالانکہ میں اپنی لیاقت کا پورا اظہار کر رہا تھا، لیکن وہ جو میرا باس تھا، ہمارا ریکٹر، اس کی اپنی محبوبہ سے کوئی لڑائی ہو گئی تھی بڑی شدید قسم کی، تو جو پہلا بندہ اس کے راہ میں آیا وہ میں ہی تھا۔ تو حالانکہ میں نے لڑائی نہیں کروائی تھی، نہ میرا کوئی قصور، خیر تو یہ تکلیف دہ شام تھی۔ تو جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے پوچھا کہ یہاں سلیپنگ پل کوئی مجھے اچھی سی لکھ دیں، مجھے تو پتا نہیں تھا۔ کہنے کی تمہیں سلیپنگ پل کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میں آرام سے سونا چاہتا ہوں، میں تکلیف۔ اس نے کہا ہم تو سلیپنگ پل نہیں استعمال کرتے، اس لیے ہم نہیں جانتے، یہ تو
विराट जी अंग्रेज लोग करते हैं जो, हम तो नहीं पीते। तो मैंने कहा जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए तो फिर आप लोग क्या करते हैं, तबीयत में इस तरह का नफूर पैदा हो जाए। कहने लगी ले अकबर दम पोए उन्हें तफसीना दी कैमोमिला। मैंने कहा कैमोमिला क्या होती है? उसने कहा कैमोमिला पियो और आराम से सो जाओ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो उसने वो अपना ओवरकोट पहना, ऊनी जूते, नीचे उतर गई सीढ़ियां और जाके कैमोमिला का एक साशे खरीद लाई, डाल के गर्म पानी दे के मुझे प्याली लेके कहा कि पी लो इसको। और मैंने पिया। तो नींद आने से पहले, अब ये तसव्वुर की बात आप कह लीजिए, मैं बैठा था अपनी कुर्सी पे तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और मैंने कहा मैं कल सुबह जाके उसे बताऊंगा कि हाँ मेरे जैसे और भी 3 आदमी है वहां पर, तुम उनको बुला सकते हो। इतना मेरा बोझ ज़हन का पड़ जाता है ना आम आदमी पे बोझ, लेकिन वो दूर होगा। मैंने कहा यह कमाल की चीज है। तो उस वक्त से लेकर मैं अब जब कभी अच्छी कैफियत की जरूरत हो तो कैमोमिला टी, मेरे दोस्त मुझे वहां से भेजते रहते हैं, अब यहाँ भी यकीनन मिलती होगी। ना भी मिले तो मैं आपको ये बात डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि कैमोमिला टी आप खुद भी पी सकते हैं। ये हमारे अत्तार के यहाँ से 1 रुपए का इतना पूरा भर देते हैं, इसे बाबूना कहते हैं। ये हमारी जड़ी बूटियां जो यहाँ के घास है, तो गुले बाबूना या बाबूना मैं उसकी शाखों के वो लेके उसे चूरा करके और मलमल की उस पोटली में बांध के जरा होता रहने। तो मैं अपनी प्यारी कैमोमिला टी भी पी रहा था, बाबूना कावा, तो फिर भी वो कैफियत नहीं पैदा हो रही थी जो मेरी आरज़ू थी कि पैदा हो, और जो कभी कभी ये मुझ पर ख्वाहिश सारी होती शिद्दत के साथ। तो धुंध के जो दबीज पर्दे थे ना, कभी आपने मुलाजा किया हो धुंध को बहुत करीब से, तो धुंध सारी की सारी ऐसे नहीं छाई रहती जैसे हमारे ज़हनों पे छाई रहती है। यह धुंध जो असली वाली है इसका रंग कुछ और तरह का होता है। ये रोल करती है और रोल करने के बाद इसकी दबाजत जो कम हो जाती है और बीच में से एक लाइट पैदा होती, पता नहीं वो लाइट कहाँ से आती। आप धुंध को देखें, गाड़ी में बैठे हो, दबीज धुंध को देखें, उसमें एक लम्हा, एक मोमेंट, एक वक्फा लाइट का जरूर आएगा, फिर वो गहरी हो जाएगी, फिर आपको कुछ नजर नहीं आएगा, फिर उम्मीद और बीम उसके अंदर और रजा के अंदर अंदर आपको लाएगी, फिर ले जाएगी। तो धुंध को देखना और इसके साथ वाबस्तगी पैदा करना उन मराहल को तय करने में बड़ा आसानी अता करता है। जो लोग बातन के सफर को अख्तियार तो नहीं करते, मेरी तरह से दूर बैठ के देख ले। तो मैं वहां बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि मैं देने वालों में से भी हो सकता हूं या नहीं, या मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूं या नहीं। अलबत्ता मुझे मेरे अंदर से एक हुक्मनामा सा जरूर जारी हुआ कि कोई लंबा और बड़ा काम नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अपने अफ़ाल को, अपने इरादों को लम्हात में, मोमेंट्स में, स्टेप्स में बांट सकते हो। कदम एक उठाना है, फिर रखना, और फिर उसके बाद तुम्हें नया कदम मिलता चला जाएगा। तो लेकिन इसमें शर्त ये है, बारीक सी बात है, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं चूंकि आपसे मुतल्लिक हूं और एक तरह का ताल्लुकदारी है मैं बयान, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा, और ये बात बड़ी वाज़ेह आ रही थी कि जो काम करने लगो ये देखो कि उस काम के अंदर दिल भी है कि नहीं। काम एक पर्सोनिफाइड चीज है, एक वजूद है, और वजूद का एक दिल भी होता है। अगर उसका दिल नहीं है, सिर्फ उसकी दिली है, जिगर है, दिमाग है, तो फिर उसको न करो। अगर दिल है उसके अंदर तो फिर उसमें दाखिल होने की कोशिश करो। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दिल के बगैर करते हैं, और हम रोज
پھر ہم بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کا کہ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں چاچا جی کی برات میں چلا ہی گیا کہ افرال میرے چاچا کا بھائی ہے. اکثر ہوتا ہے نا. تو نہ کام میں دل ہوتا ہے نہ اس فعل میں دل ہوتا ہے نہ آپ کے آگے آنے والی چیز جو ہے وہ دل والی ہوتی ہے. اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاتھی تک ہر ایک میں ہوتا ہے. وائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جسے دل سے آپ مشابہ کر سکتے ہیں. تو اگر دل اس میں ہے تو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ. چلو. اور جب تم خلوص سے اور نیک نیتی سے داخل ہوگے چھوٹے کام میں تو پھر تمہیں ایک سٹیپ اور ملے گا چھوٹے انداز میں اور یہ جڑتے جائیں گے. اور وہ بڑا کام جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا. میں سمجھا سکا ہوں یہ بہت عجیب سی بات. تو میں نے کہا جی میں اب اسی وقت سوچنے لگا. میں نے کہا میں چھوٹے کام میرے تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو بتائے بغیر میوزیم میں چلا جاتا ہوں عجائب گھر میں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھوم پھر کے سامنے بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں. وہاں چاہے فاسٹنگ بدھا ہو چاہے نہ ہو, چاہے ہماری منیچر پینٹنگز ہو یا نہ ہو, یہ میرا عمل ہے. پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میں چلتا جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں تو کسی قبر کے چبوتے پہ بیٹھ جاتا ہوں. کبھی کوئی کتبہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. یہ عمل بھی بڑی دیر تک میرے اور اس سے مجھے بڑی طمانینی حاصل ہوتی ہی رہی ہے. اب تو عمر کی وجہ سے میں اتنا نہیں جا سکتا. پھر میں اپنی پوتی مایا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کے چھوٹے بھائی کو اس کے دادا کی وہ میرے بڑے بھائی کے پوتے پوتی بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا کہ وہ کیسے تھے اور کیوں کر چلتے تھے اور کیسے رہتے تھے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا اور ان کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا جانوروں کا وہ کہتے ہیں ہمارے زیدی کہتے ہیں کہ انہوں نے کتے رکھے تھے. میں نے کہا بڑے اچھے خوخار کتے یہ ان کا شوق تھا اور بڑے سیدھے سادے کتے عام گلی کے وہ بھی آ جاتے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے کہ تو بھی بیٹھ جا. تو یہ تمہارے دادا تھے. اب ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ مایا کہتی دادا وہ سنا ہے کتے لڑاتے بھی تھے. میں نے کہا ہاں کتے لڑاتے بھی تھے. اب میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات جاگ رہی ہے. ہم اخبار پڑھتے ہیں رحمدل لوگ ہیں کہ یہ ظالم لوگ ذمہ دار کتے لڑاتے ہیں اور بڑے خونخوار انداز میں لڑتے ہیں. تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کتوں کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے ذہن میں. یہ بات میں مایا کو بھی بتاتا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا. گاؤں میں 3-4 ہزار کا ایک پیڑ ہوتا ہے بڑا کھلا اور کھلا میدان چھوڑا ہوتا ہے آپ کے کرکٹ کے میدان کے قریب. ایک شخص ادھر سے کتا لے کے آتا ہے اس نے ٹرین کیا ہو بڑی محنت کے ساتھ پالا ہوتا ہے اسے بادام چھوڑے گھی پلا کے دوسرا اپنی طرف سے لے کے آتا ہے لیکن وہ عام سے کتے دیسی ہوتے ہیں جو انہوں نے پالے. پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنی جو لیش ہے سنگلی کھول دیتے اور کتے آپس میں ٹکراتے اور لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ. میرے اور آپ کے ذہن میں یہی رات جب تک میں نے نہیں دیکھی تھی یہ لڑائی کہ کتے جھپڑتے ایک دوسرے کے پاس اور ایک دوسرے کی کھال ادھیڑ دیتے اور خون بہنے لگتا اور بڑا حال ہوتا. وہ لڑتے ہیں ایسے. ایک کتا دوسرے کی گردن کو دانت دباتا ہے غالباً تھوڑا کیونکہ ہم تو دور کھڑے ہو کے خون نکلتا بھی ہے. لیکن وہ کتے خواتین حضرات ایسے لڑتے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں. وہ ایک اپنا دایاں پنجہ اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ پچھلی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر اس کو دھکیل کے پیچھے پھینکتا ہے. دانتوں سے بہت کم لیا جاتا ہے کام, پنجوں سے بھی کم لیا جاتا ہے اور جسمانی طاقت ایک دوسرے کے ٹکرائی جاتی ہے.
اور جیتنے اور ہارنے کی شرط یہ ہے کہ جو کتا گر جائے اور اس کی پیٹھ لگ جائے زمین کے ساتھ، جسے کنڈ لگ جانا کہتے ہیں، وہ جیت گیا. پھر ڈھول بجتا ہے لگا لگ لگ، اور وہ شرمندہ سا کتا دم دبا کے مالک کے ساتھ جو ہارا ہوا ہوتا ہے، مالک بھی شرمندہ اپنی طرف چلے جاتے اور یہ سرفراہ کرتے. تو جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کتوں کے ایسے ہی شوقین تھے اور ان کو اسی قسم کے کتے پسند تھے، تو وہ کہتی ہے میری پوتی کے دادا یہ بڑا فعل ایسا ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے. میں نے کہا یہ جانور سے محبت کے مظہر ہیں، اب دیکھ لو کہ یہ مظہر سچ مچ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں. کیونکہ جب تمہارے دادا ایک اور عمر کو پہنچے جو بالکل آخر کی عمر کی تھی، تو بے شمار چڑیاں وہ ان کے ہاتھ سے آٹا چھین چھین کے، کوئی 30 چڑیاں بیٹھی ہوتی تھی لڑائی کر رہی ہاتھ کے اوپر، اور وہ چھین رہی ہیں اور وہ آٹا کھا رہی تھی. تو میرا مقصد ایک لمبی بات کہانی سنانے سے یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں ریلیٹڈنیس پیدا ہوتی ہے بچے کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ، اور آپ اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اس کہانی کا دل بن جاتا ہے اس کے لیے بھی اور سنانے والے کے لیے بھی، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب آپ کو اس کے بعد ایک نیا سٹیپ ملنے والا ہے اور آپ اس نئے سٹیپ میں داخل ہو سکتے ہیں. ورنہ میری آپ کی روٹین وہی رہے گی جو چلتی آئی ہے اور چلتی آ رہی ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں اس بات پر. تو اس دھند کے اندر سے یہ سیاہ اور دبیج پردوں کے اندر، اس مسٹ کے اندر سے جب یہ روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی میں بہت دبیج بڑی گہری دھند کے بعد ایک روشنی کا اسپاٹ آتا ہے جس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جا کر اپنی جگہ مل سکتا ہے. جب ملنا کیسے، یعنی پیڑ کو مال لینا اپنی صحیح کو، یہاں پر میں کھڑا ہو گیا، کریز کے اندر آ جاتا ہے. تو زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندر رہ کے کھیلنے کی ضرورت ہے. آپ ہر وقت سکہ نہیں مار سکتے، ہر وقت چوکا نہیں مار سکتے، لیکن آپ اپنی کریز کے اندر رہ کے، بہت محدود کریز کے اندر رہ کے بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں. یہ 22 دسمبر کو اس دھند کی وجہ سے یہ بات کھلتی گئی اور چلتی گئی. ظاہر ہے کہ اس میں کیمومیلا ٹی کا بھی ضرور اثر تھا اور اس سوچ کا بھی جو میرے ساتھ ساتھ چمٹی رہتی ہے. تو میں نے اب تہیا کیا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی تہیا کیا ہوگا. ابھی نیا سال ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس میں داخل ہونا ہے، یہ ہو چکنا ہے، یہ ہو چکے. تو اس کے لیے کوئی بڑا پلان بنانے کی، کوئی اونچا تاج محل تیار کرنے کی، کوئی عظیم ہاسپٹل بنانے کی سمجھا ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے. بہت ہی چھوٹا کام اتنا، کتنے دلوں کو آدمی خوش کر سکتا ہے. نہ ہینگ لگے نہ پھٹتی، نہ آپ کو زکات مانگنی پڑے گی، نہ کسی کے پاس پیسے مانگنے جانا پڑے گا، نہ آپ کو اتنا اونچا کام کرنا پڑے گا. اس چیز کی بھی ضرورت ہے. جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تو کام ہو رہے ہیں بڑے، تعلیم دی جا رہی ہے، ہاسپٹل کھل رہے ہیں. ہاسپٹل ہم کو جسم عطا کر سکتے ہیں، صرف ہم کو جھارا اور بھولو اور انوکھی بنا سکتے ہیں. لیکن آدمی تو کچھ اور بھی مانگتا ہے. آدمی خالی جسم نہیں ہے، بھینس خالی جسم ہے، بندر، نیولا، چوہا، ہاتھی، جرافہ، شیر، ببر، شیرنی، یہ جسم ہے. انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے یہ خالی جسم نہیں ہے. تو دھند کے اندر سے جو روشنی کا ایک سوال نکلا جواب وہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل چھوٹا ایک کام اپنے ارد گرد کے بندوں کو، نہایت ہی چھوٹے بندے کو یہ تسلی اور تشفی عطا کرنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو، اور اس ساتھ کے اندر ایک آنکڑا چلا کے ہمیں آگے چلنا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑا کام نہیں کر رہے،
ہم نے کچھ چندے اکٹھے کر کے پمفلٹ چھپا کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں چلتے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی دکانداروں کو دیکھا ہوگا، جو اس دفعہ میں نے اس میں دیکھا رمضان شریف میں، جو دکاندار بہت زیادہ بلیک مارکیٹ کرتا ہے نا، اس نے چھوٹے چھوٹے کارڈ آیتوں کے چھپا کے رکھے ہیں۔ ایک تو درود شریف ہے، ایک تو حل المشکلات کی آیات ہیں، وہ آپ کو ساتھ ضرور دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، تو ہمیں اتنے بڑے کارڈ نہیں چھپوانے، ہمارے دل کا کارڈ جب نکلے، جب بھی نکلے، کوئی ضروری نہیں ہر وقت نکلے۔ کئی دفعہ ہم ایسی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں جیسے میں تھا جب مجھے میری لینڈ لیڈی نے چائے پلائی اور آرام سے سبق کے سلایا، ہر وقت نہیں لیکن ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔